العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق دوم، تصور و تصدیق کی قسمیں۔ تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا علم کے بارے میں کہ کسی بھی شے کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے وہ علم ہے، اور جس چیز کی صورت آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو وہ آپ کی جہالت ہے، آپ اس چیز کو نہیں جانتے۔ تو علم کی آپ نے دو قسمیں پڑھی تھی، تصور و تصدیق۔ تصور وہ ہے کہ کسی چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے، ایک چیز ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ساتھ میں حکم نہ ہو۔ تصور یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے، ساتھ میں حکم نہ ہو۔ لہٰذا ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے زید، تصور ہے۔ دو چیزوں کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے کہ زید کا گھوڑا، زید کا غلام۔ یوں سمجھو کہ علم النحو میں جو آپ نے پڑھا ہے مرکب اضافی، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، یہ بھی یہاں تصور ہوگا، اور تصور ایک چیز شمار کیا جائے گا، تصدیق نہیں ہوگا۔ تصدیق یوں سمجھو کہ یہ مرکب مفید کو کہتے ہیں۔ علم النحو میں جو مرکب مفید ہے، مفید علم النحو میں، وہی منطق میں تصدیق ہے۔ تو مرکب اضافی یہ بھی تصور ہے، زید کا غلام۔ اسی طرح مرکب توصیفی جو ہے، جو موصوف صفت سے مل کر بنے، یہ بھی تصور میں شمار ہے۔ اچھی چیز، عالم زید، پاکیزہ کمرہ، جو بھی موصوف صفت ہے۔ مرکب معنی صرف جو ہے، یہ بھی تصور میں داخل ہے۔ مرکب بینائی جتنی بھی ہے 11 سے لے کر 19 تک، یہ بھی تصور ہے۔ چاہے آپ کے ذہن میں 2-3 چیز آ جائے، 4 آ جائے، یہ نہیں کہ یہ تصدیق بن جائے گا، نہیں، تصور ہی ہوگا جب تک ساتھ میں حکم نہیں ہوگا۔ بس مرکب مفید جو ہے وہ تصدیق ہے، جیسے پانی ٹھنڈا ہے، چائے گرم ہے، جو زید آیا ہے، میں نے سبق یاد کر لیا ہے، یہ تصدیق ہوگا۔ تصور کسی بھی چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے، ایک چیز ہو، 2 ہو، 3 ہو، زیادہ ہو، بس یہ ہے کہ ساتھ میں حکم نہ ہو تو وہ تصور ہوگا۔ اور تصدیق جس میں ساتھ میں حکم ہوتا ہے۔ تب تصور اور تصدیق کی قسمیں۔ تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور بدیہی، تصور نظری۔ یاد رکھنا یہ جو مناطقہ ہے یہ معانی سے باز کرتے ہیں، ذہن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے باز کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اندر معانی جو ہے وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، وہ تو آپ کے ذہن میں ہے، جب تک آپ اس کو نکالو گے نہیں منہ سے تو کسی کو تو سمجھ نہیں آئے گا، تو مجبوراً ان معانی کو الفاظ کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو الفاظ سے تو نحویین لوگ باز کرتے ہیں، تو مناطقہ معانی سے باز کرتے ہیں، اندر جو ذہن میں عقلی چیزیں موجود ہے، کسی چیز کی صورت جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے تو مناطقہ اسی سے باز کرتے ہیں۔ تصور و تصدیق کی قسمیں۔ تصور کی 2 قسمیں، تصور بدیہی، تصور نظری۔ تو تصور اور تصدیق کو تو آپ نے پیچھے جان لیا۔ تصور کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آ جائے لیکن ساتھ میں حکم نہ ہو، اور تصدیق کسی بھی چیز کی صورت بھی ذہن میں آ جائے اور ساتھ میں اس پہ حکم بھی لگاؤ۔ تو اب تصور بدیہی، تصور نظری۔ تصور کی بھی 2 قسمیں اور آگے تصدیق کی بھی 2 قسمیں۔ تصور بدیہی۔ اب بدیہی کس کو کہتے ہیں؟ بدیہی کا معنی ہے فوری، یعنی بے غور و فکر سمجھ میں آ جانے والی چیز، کہ ذہن کس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہ ہو، غور و فکر کی ضرورت ہی نہ ہو، کہ بولتے ہی وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں بدیہی۔ اور نظری، غور و فکر والی چیز، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بدیہی کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے ہی سنا جائے فوراً ذہن میں آ جائے۔ اور نظری کہ اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، دوسروں سے سمجھنا پڑتا ہے اگر خود نہیں آ رہا۔ تو
تصور بدیہی، تصور نظری۔ پھر اسی طرح تصدیق کی بھی دو قسمیں، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ تصدیقی بدیہی وہ ہے کہ سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ تصدیق بدیہی، اور تصدیق نظری کہ سنتے ہی آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو تصور بدیہی ایسی شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جائے، یہ ہے تصور بدیہی۔ ایسی شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو اور بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر کوئی چیز غور و فکر کے بعد یا کسی کے سمجھانے سے سمجھ میں آ جائے، تو اگر یہ سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی چیز، غور و فکر کے بعد عقل میں آنے والی چیز تصور ہے تو یہ تصور نظری ہے، اور اگر وہ تصدیق ہے تو تصدیق نظری ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں کچھ چیزیں تو ایسی ہے جس کو ہمیں سمجھنا نہیں پڑتا، یعنی اس میں دماغ لڑانا نہیں پڑتا، سنتے ہی وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے یہ پانی ہے، آگ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کہ عالم شخص ہو یا جاہل ہو، ان پڑھ ہو، سنتے ہی بس سمجھ میں آ جائے، دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔ پانی، آگ، گرمی، سردی، آسمان، زمین، دیوار، فریج، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، دیکھو سنتے ہی یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، جس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تصور نظری اس شے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ تو تصور نظری اس شے کا علم ہے کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت ہے، بغیر تعریف کیے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے اسم، اب اگر آپ کسی کے سامنے یا ویسے بول دو اسم، تو ہر عام آدمی اس کو سمجھ نہیں آئے گا اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، معرب، مبنی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی تعریف بتانے کی ضرورت ہے، بغیر تعریف کے سمجھ آئے گا ہی نہیں۔ اسم، فعل، تو اس کے لیے دماغ خرچ کرنا پڑتا ہے، کسی سے سمجھنا پڑتا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ تو اسم، آپ کو پتہ ہے، آپ جن حضرات نے نحو پڑھا ہے اس کو پتہ ہے اسم کیا ہے۔ اب جن حضرات کو اسم کی تعریف نہیں ہے ان کے لیے نظری ہو گیا۔ تو ایک چیز ایک شخص کے لیے نظری ہو سکتا ہے، دوسرے شخص کے لیے وہ بدیہی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جس کو اسم کی تعریف آتی ہے یہ اس کے لیے بدیہی ہے، اور جس کو نہیں آتی اس کے لیے نظری ہے۔ تو جس نے علم النحو پڑھا ہے اس کو پتہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بخود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ جو اپنا معنی خود بخود نہ بتائے، جب تک اس کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا تو اس سے کوئی مستقل معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح معرب ہے، مبنی، معرب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلے، مبنی وہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے نہ بدلے۔ جن، یہ سب کی تعریفیں نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہے، جن، فرشتہ، بھوت، دیو، تو اس کی تعریف بتانے کی ضرورت ہے، سنتے ہی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو تصور نظری اس شے کا علم ہے کہ بغیر تعریف کے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھو میں نے نام لیا جن کا، تو آپ کی کیا ذہن میں اس کی صورت آ گئی؟ آپ نے تو دیکھا ہے نہیں۔ فرشتہ، میں نے فرشتے کہا تو آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ گئی؟ نہیں۔ بھوت، دیو، اسم، میں نے کہا اسم، تب اسم کی صورت بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی۔ تو اس کے لیے سمجھنا پڑے گا، کسی سے سمجھنا پڑے گا یا خود غور و فکر کر کے یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے تصور نظری کہ بغیر تعریف کے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے گرمی کا نام لیا، وہ تو بغیر تعریف کے ذہن میں آ گیا۔ میں نے پانی کا نام لیا، فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا۔ میں نے چائے کا نام لیا، فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا۔ میں نے پہاڑ کا نام لیا، فوراً آپ کے ذہن میں آ گیا۔ لیکن میں نے کہا فعل، ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، جب تک تعریف۔ میں نے کہا معرب، آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا منصرف، آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا غیر منصرف، آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہے، بغیر دلیل بتائے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، کچھ چیزیں سنتے ہی آپ کے ذہن میں
آ جاتی ہے، جبکہ کچھ چیزیں سنتے ہی آپ کے ذہن میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر میں نام لے رہا ہوں بیل، فوراً بیل کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی۔ میں نے کہا بھینس، فوراً بھینس کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ ہاتھی، فوراً ہاتھی کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی۔ لیکن میں ایسے ایک جنگلی جانور کا نام لے لیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس کی صورت نہیں آتی، مثال کے طور پر گھینڈا۔ اس طرح کچھ چیزیں جو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں اس کی صورت نہیں آئے گی، تو یہ آپ کے لیے نظری ہے۔ تو اصل چیزوں کا بدیہی و نظری ہونا یہ آدمیوں کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ ایک چیز ایک آدمی کے لیے بدیہی ہو سکتا ہے، دوسرے آدمی کے لیے وہ نظری ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں مینار پاکستان، جس نے دیکھا ہوگا تو اس کے ذہن میں اس کی صورت آ جائے گی، اور جس نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ تصویر میں نہ وہاں جا کے، تو اس کے ذہن میں اس کی صورت نہیں آئے گی۔ تو ایک چیز ایک آدمی کے لیے بدیہی تو دوسرے آدمی کے لیے وہ نظری ہو سکتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ سنتے ہی وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آسمان، زمین، بادل، بارش، دھوپ، سایہ، یہ سب چیزیں بدیہی ہیں۔ اب اسی طرح تصدیق کی بھی اسی طرح دو قسمیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تو تصدیق کی بھی اسی طرح دو قسمیں، تصدیق بدیہی، تصدیق نظری۔ تصدیق بدیہی وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے 2 4 کا آدھا، سب کو پتہ ہے 2 4 کا آدھا ہے، اور 1 4 کا چوتھائی ہے، سب کو پتہ ہے 4 کے 4 حصے ہوتے، تو یہ 1 4 کا چوتھائی ہو گیا نا، 4 کا چوتھا حصہ ہے۔ اسی طرح پانی گرم ہے، تصدیق بدیہی، چائے گرم ہے، تصدیق بدیہی، آسمان اوپر ہے، تصدیق بدیہی، سب کو پتہ ہے۔ تصدیق نظری وہ تصدیق ہے جس کے لیے دلیل بتانے کی ضرورت ہو، جیسے پریاں موجود ہے۔ اب دیکھو کس کو یہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب پریاں کون جانتا ہے؟ پہلے تو پریوں کی تعریف کرنی ہے کہ پریاں کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے پریاں پری کی جمع ہے، تو اس کی، اور پھر موجود ہے۔ اب موجود کیسے موجود ہے؟ آج تک تو نظر نہیں آئے، تو پریاں موجود ہے، تو لہٰذا اس کی دلیل یوں دینا پڑے گا کہ بھئی پریاں پری کی جمع ہے، اور پری جن ہے، جن موجود ہے تو پریاں بھی موجود ہے۔ اسی طرح دیکھو عالم بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے۔ عالم بنانے والا، دنیا بنانے والا، اور اس میں تصرف کرنے والا، رد و بدل کرنے والا، کبھی سردی کا موسم، کبھی گرمی کا موسم، تو عالم بنانے والا، تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے۔ تو اس میں بھی دلیل دینے کی ضرورت ہے، فوراً یہ ذہن میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھو عالم بنانے والا، تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا، لیکن چونکہ فساد نہیں ہوا تو معلوم ہوا عالم بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے۔ اگر کئی ہوتے تو جھگڑا اور فساد ہو جاتا، ایک کہتا کہ میں مشرق سے سورج کو نکالوں گا، دوسرا کہتا کہ میں مغرب سے سورج کو نکالوں گا۔ تو چونکہ اللہ کی ذات ایک ہے اس لیے فساد نہیں ہوا۔ تو عالم بنانے تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے، اگر ایک نہ ہوتا کئی ہوتے تو فساد ہوتا، لیکن فساد نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ عالم بنانے والا اور تصرف کرنے والا ایک ذات پاک ہے۔ اس کے لیے بھی دلیل بتانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے کہ عالم بنانے والا، تصرف کرنے والا، وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود چلتی ہے، تو معلوم ہوا اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ تو جس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہو وہ تصدیق نظری ہے۔ سوالات، درج ذیل مثالوں میں بتاؤ کہ تصور و تصدیق کس قسم کا ہے۔ دیکھو پل صراط، جیسے ہی میں نے نام لیا پل صراط، تو کیا آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ گئی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہوگی، تو لہٰذا یہ ہے تصور نظری۔ تصور کیوں ہے؟ کیونکہ ساتھ میں حکم نہیں ہے، صرف پل صراط، ساتھ میں حکم نہیں، تو تصور ہے۔ نظری کیوں؟ کیونکہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ گئی؟ نہیں۔ جنت، یہ بھی ہے تصور نظری۔ تصور کیوں ہے؟ کیونکہ ساتھ میں حکم نہیں ہے۔ نظری کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے، سنتے ہی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا۔
قبر کا عذاب یہ بھی تصور نظری ہے۔ تصور کیوں ہے؟ کیونکہ ساتھ میں حکم نہیں ہے۔ نظری کیوں؟ نظری اس لیے کہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، دلیل دینے کی ضرورت۔ چاند یہ ہے تصور بدیہی، اب اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے چاند کا نام لیا تو فوراً چاند کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی اور دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے رہتے ہو اوپر آسمان میں۔ آسمان یہ بھی دیکھو تصدیق ہے، وہ تصور بدیہی۔ تصور کیوں؟ ساتھ میں حکم نہیں ہے۔ بدیہی کیوں؟ کیونکہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ نمبر 6، دوزخ موجود ہے۔ دوزخ موجود ہے، یہ ہے تصدیق نظری۔ تصدیق کیوں؟ کیونکہ ساتھ میں حکم لگا ہوا ہے، دوزخ پر موجود ہونے کا حکم لگا ہوا ہے۔ یوں سمجھو کہ مبتدا خبر جو ہے، مبتدا خبر یہ تصدیق ہوتا ہے، یہ تصدیق ہوتا ہے۔ مبتدا خبر جو پورا جملہ ہوتا ہے، اور جو پورا جملہ نہیں ہوگا، مرکب میں مفید نہیں ہوگا، وہ تصور ہوگا۔ دوزخ موجود ہے، تصدیق نظری۔ تصدیق کیوں ہے؟ کیونکہ حکم لگا ہوا ہے۔ نظری کیوں ہے؟ نظری اس لیے کہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا پانی گرم ہے، سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ چائے گرم ہے، سنتے ہی، لیکن دوزخ موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ آپ نے دیکھا، دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ ترازو اعمال کا یہ تصور ہے نظری۔ تصور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حکم نہیں ہے۔ نظری کیوں؟ نظری اس لیے کہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں تو نہیں آئے، آپ نے اعمال کا درازو تو دیکھا ہی نہیں ہے کیسے ہے، اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے، تو لہٰذا یہ تصور ہے نظری۔ جنت کے خزانے، تصور نظری۔ تصور کیوں؟ تصور اس لیے کہ ساتھ میں حکم نہیں لگا ہوا ہے۔ نظری کیوں؟ نظری اس لیے کہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں تو نہیں آئے جنت کے خزانے، آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے جنت کے خزانے، تو یہ تصور نظری ہو گیا، دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ عامر کا بیٹا کڑا ہے، عامر کا بیٹا کڑا ہے، یہ ہے تصدیق بدیہی۔ تصدیق کیوں؟ کیونکہ عمر کے بیٹے پر کڑے ہونے کا حکم لگا ہے، پورا جملہ ہے یہ۔ اور بدیہی اس لیے کہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یہ عامر کا بیٹا ہے، کڑا۔ کوثر جنت کا حوض ہے، تو یہ ہے تصدیق نظری۔ تصدیق کیوں؟ کیونکہ حکم لگا ہوا ہے کہ کوثر جنت کا حوض ہے، کوثر پر جنت کے حوض ہونے کا حکم لگا ہے۔ اور نظری کیوں؟ نظری اس لیے کہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، تو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے۔ آفتاب روشن ہے، یہ ہے تصدیق بدیہی۔ تصدیق کیوں؟ کیونکہ سورج پر روشن ہونے کا حکم لگا۔ بدیہی کیوں؟ بدیہی اس لیے کہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں، آپ اوپر دیکھو آسمان میں، آپ کو نظر آ جائے گا آفتاب روشن ہے، تو اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے تصدیق بدیہی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔